فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبی والکرام مولانا عمر القونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والد طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وفرقان حمید وقال الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عظمت امیر کائنات فلک جناب ابو تراب بلند ترین صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اسی آیت کریمہ کے ذیل میں کل سے ہماری گفتگو مسلسل ہے اور آج اس سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے۔ اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ امتحان اور آزمائش انسان کی زندگی کا وہ حصہ ہے کہ اگر انسانی زندگی آزمائی نہ جائے تو جوہر حیات نکھر کے سامنے نہیں آ سکتا۔ اللہ کی سیرت یہ ہے کہ وہ اپنے نیک اور مقصود بندوں کو امتحان سے گزارتا ہے، کبھی مال سے، کبھی اولاد سے، اور جو بندہ جتنے کمال سے اہتمام اور انتظار کی منزلوں سے اور امتحان کے مرحلوں سے گزر جاتا ہے اس کو اسی اعتبار سے انعام و اکرام بھی ملتے ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت میں قدرت نے جناب ابراہیم کے امتحان کا ذکر کیا ہے اور آواز دی جا رہی ہے کہ ہم نے ابراہیم کو امتحان کی منزلوں سے گزارا، اور جب جناب ابراہیم بحسن و خوبی امتحان کی منزلوں سے گزر گئے تو قدرت نے بطور تحفہ، بطور انعام جناب ابراہیم کو امامت کا منصب عطا کیا۔ اس منصب کے مل جانے کے بعد جناب ابراہیم نے بلا فاصلہ دستے دعا بلند کیے اور آواز دی وَمِن ذُرِّيَّتِي، میرے مالک یہ عہدہ اور یہ منصب میری ذریت میں دے دے، میری اولاد میں دے دے۔ تو قدرت نے جو جواب دیا وہ قرآن میں درج بھی ہوا، محفوظ بھی ہوا کہ ابراہیم امامت کا یہ منصب ظالموں تک نہیں جا سکتا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں امام نہ ہوگا، اور جہاں امام ہوگا وہاں ظلم نہ ہوگا۔ اس لیے کہ ہم اپنی نماز بندگانہ کے لیے امام عادل کی تلاش کرتے ہیں، اور عدالت کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز جہاں کے لیے مناسب ہے اس کو وہیں رکھا جائے۔ ٹوپی سر پہ پہنی جاتی ہے، اسے سر پہ رکھا جائے، موزے پیروں میں پہنے جاتے ہیں، جرابیں پیروں میں پہنی جاتی ہیں، اسے پیروں میں رکھا جائے۔ اگر کوئی بے عقل موزوں کو اٹھا کے سر پر رکھ لے اور ٹوپی کو پیروں میں رکھ دے تو یہ دونوں چیزوں کے ساتھ ظلم ہوگا۔ نہ ٹوپی کے ساتھ عدالت ہوگی، نہ موزوں کے ساتھ عدالت ہوگی۔ ہم ہیں شیعہ اثنا عشری، ہمیں پتا ہے کہ کون سی چیز کہاں کے لیے مناسب ہے، اسی بنیاد پر ہم نشین کو ہم نشین کہتے ہیں، جانشین کو جانشین کہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نشین کون ہوتا ہے اور جانشین کون ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں اس بات کا خوب اندازہ، اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 25 سال کے مدینہ سرکار کے بعد جب امیر کائنات نے نماز پڑھائی ہے تو پھر
صحابیوں نے یہ تبصرہ اور کمنٹ کیا تھا کہ ایسی نماز پڑھی جیسے نبی کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا۔ تو اب چونکہ ہم نشین ہوتا ہے، جانشین ہوتا ہے، تو اب منزل یہ ہے کہ کوئی تاریخ، ہمارے اسکالر بیٹھے ہیں، یہ بچے ہیں، نوجوان ہیں، کوئی تاریخ اور کسی تاریخ کا مورخ نہیں لکھا اس نے کہ کل کوئی نبی کے پاس بیٹھا تھا اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا، وحی کے الفاظ کو سنا۔ ساتھ بیٹھنے والے تو بہت تھے، کوئی ایک راوی اور کسی ایک مورخ نے آج تک یہ نہ لکھا کہ جو بھی نبی کے پاس بیٹھا تھا اور اس بیٹھنے والے نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا، وحی کی لفظوں کو سنا۔ لیکن ہمارا کرول و سلام ہو اس کمسن بچے پر جو غار حرا میں نبی کے سینے پر سر رکھے ہوئے آرام کر رہا ہے اور ایک مرتبہ مسکرا کے اٹھا، کہتا اللہ کے رسول پہلی وحی مبارک ہو، اللہ کے رسول پہلی وحی مبارک ہو۔ نبی نے کہا یا علی کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ ہم نے جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا، وحی کے الفاظ کو سنا۔ تو نبی نے مسکرا کے آواز دی، یا علی آپ تو وہی دیکھتے ہیں جو ہم دیکھا کرتے ہیں، آپ تو وہی سنتے ہیں جو ہم سنا کرتے ہیں، یہ ہے جانشین رسول۔ اور اب میں جو فقرہ نظر کر رہا ہوں کہ اہل بیت کے معنی لغت اور ڈکشنری میں تلاش نہ کیجیے گا، اس لیے کہ لغت محدود ہے، اہل بیت کے معنی لامحدود ہیں۔ لغت میں الفاظ کے معنی تو ملا کرتے ہیں، کردار کے معنی نہیں ملا کرتے۔ صلوات پڑھتے رہو محمد اس سے بہتر صلوات پڑھیں، بلندترین عظمت بات کر اس منزل پر تھی کہ ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ رجب کی 13ویں کو ابراہیم کو ملا، اور ایک نقاب پوش بیوی جو بیت ایمان سے چل کے بیت اللہ تک آئی تھی، وہ سارے مرحلے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ صرف ایک منزل سے مجھے آگے بڑھنا ہے، اور وہ یہ ہے جو کل میں نے بات جہاں پر روکی تھی اور چھوڑی تھی اسے تھوڑا سا آگے لے کے چلوں، کہ جب یہ سلسلہ پیدا ہوا اور لوگوں نے یہ بیان کیا کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ 3 دن کا بچہ 4 آسمانی کتابوں کی تلاوت کیسے کر رہا ہے۔ کل اسی بات پر تو تبصرہ ہو رہا تھا کہ نبی امی لقب، امتی پڑھا لکھا، عجیب مشکل ہے۔ نبی بیچارہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، آپ بہت بڑے پڑھے لکھے ہیں، آپ کو پڑھایا اس لیے جاتا ہے تاکہ آپ نبی کو جاہل ثابت کر سکیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نبی کے لیول کو اس لیے گھٹانا چاہتے ہیں تاکہ بعد والا برابر کا دکھائی دے۔ بھئی پوزیشن یہی ہے، آپ کا جو پلان ہے اور اس پلان کے تحت آپ نے عمل بھی کیا۔ پلان کیا تھا وہ تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ سارے الہی منصب تو ابو طالب کے گھر میں، ہمارے یہاں تو کچھ نہ آیا۔ بھئی سارے الہی منصب بنی ہاشم کے خاندان میں، ہمارے پاس کچھ نہ ہوا، ہم کیا کریں؟ کہ ایسا کرو رشتہ داریاں قائم کرو، بیٹیاں پہنچاؤ، اور اگر ایک اولاد بھی پیدا ہو جائے تو پھر تو ہم کنگ میکر ہیں، جو چاہیں گے بنا لیں گے۔ بھئی سلسلہ تو یہی ہے۔ اس کو تاریخ میں آپ تھیم کی شکل میں دیکھیں، ایک پوری تھیم ہے تاریخ کی۔ اصل پلاننگ یہ ہے اور اصل منصوبہ یہ ہے کہ ساری فضیلتیں ان کے گھر اور ان کے خاندان میں ہیں، ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا ان فضیلتوں کو کیسے کیش کرایا جائے؟ کہا ہم باہر والے تو اس مسئلے کو دیکھ لیں گے، لیکن اندر کا معاملہ کون پیش کرے گا؟ تو حکومت کی بیٹیوں کو عصمت کے دروازے سے منسوب کرو کہ شاید ایک اولاد پیدا ہو جائے، اور جب وہ پیدا ہو تو ہم تو کنگ میکر ہیں، جو چاہیں گے بنا لیں گے۔ کل کا جملہ آپ کو یاد ہے، پہلے بت بناتے تھے، پھر خدا بناتے تھے، پھر اپنے جیسا بشر بناتے تھے، پھر نبی بناتے تھے۔ ہم تو بنائیں گے، مگر انتقام الہیہ یہ ہے کہ چونکہ تم نے میرے پہلے محمد کو ابتر کہا، تو صحیح دوسرے محمد سے لے کے 11ویں محمد تک جہاں جہاں بھی اس کنڈیشن کو اپلائی کیا گیا کہ حکومت کی بیٹیوں کو عصمت کے دروازے سے منسوخ کیا گیا کہ ایک اولاد پیدا ہو جائے، ایک اولاد پیدا ہو جائے، میاں تاریخ گواہ ہے، ان کی ساری نسل ابتر، ان کی نسل کثیر، بس ساری تاریخ میں شاہد ہے، ان کی ساری نسل ابتر، ان کی نسل کثیر۔ اور پوری کائنات کو یہ نسل اس لیے پائی جاتی ہے کہ قرآن کا وعدہ اپنی جگہ، پریکٹیکل منزلیں اپنی جگہ، اور وہ یہ ہے کہ جس چیز کو جتنا کاٹا جائے گا اس میں اتنی بڑھنے اور قوت نمو کی صلاحیت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ گلاب کا پودا آپ کے آنگن میں سجا ہے، اسے تراشتے رہیے، نئی نئی کوپلیں اور کلیاں پھوٹتی رہیں گی، اسے تراشنا چھوڑ دیجئے، بڑھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ آج پوری دنیا میں
نسل رسالت مار اس لیے پائی جاتی ہے کہ قرآن کا وعدہ اپنی جگہ، پریکٹیکل منزلیں اپنی جگہ، ظالموں کے ظلم کے خنجر نے نسل رسالت کے پودے کو اتنا کاٹا اتنا کاٹا اتنا کاٹا کہ ظالموں کے ظلم کے خنجر تو کند ہو گئے، مگر یہ پودا شجر سایہ دار بن کے ساری کائنات پر محیط ہو جہاں چلے جائیں نسل معصوم کونیں، نسل رسالت ماں۔ اور میں اسی منزل کو اس منزل تک لے کے ملا رہا ہوں جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ ساری فضیلتیں ان کے گھر، ان کے خاندان، ان کے دروازے، ہمارے یہاں نہیں، تو ہم کیا کریں؟ قائم حکومت کی بیٹیوں کو ان کے دروازے سے منسوخ کرو، اور پھر یہی پوزیشن اور یہی سلسلہ آگے بڑھا۔ نبی کریم کے حوالے سے یہ گفتگو ہوئی کہ یہ بیچارے کچھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اس لیے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نبی کے لیول کو گھٹائیں گے تاکہ بعد والا ہمارے پلان کے مطابق جو ہے وہ تھوڑا سا برابر کا دکھائی دے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لے بھائی یہ 3 دن کا بچہ 4 آسمانی کتابوں کی تلاوت کر رہا ہے، یہ کہاں سے پڑھ کے آئے؟ میں نے کہا یہ مکتب الہیہ کے تعلیم یافتہ ہے۔ کہنے لگے یہ مکتب کہاں ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ ایسی جگہ ہے، ہمارے کچھ سیکریٹس ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو سب بتا ہی دیے جائیں، اس لیے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں زہر کی شیشی اور ایک ہاتھ میں خنجر ہے، اس لیے قدرت نے آخری کو چھپا کے رکھا ہے تاکہ آپ کی نظر بس سے محفوظ رہے۔ زبردست، ماشاء یہ کہاں سے پڑھ کے آئے؟ ہم نے کہا یہ مکتب الہیہ کے تعلیم یافتہ۔ کہنے لگے یہ مکتب کہاں ہے؟ میں نے کہا ہے یہاں نہیں، یہ وہاں کی بات ہے، یہ وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے وہاں والا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نے کہا معاف کیجیے گا، وہاں والا یا وہاں والی کبھی آپ کی سمجھ میں نہ آئی، آپ یہی والی سمجھ لیجیے زیادہ مناسب۔ کہنے جہاں کس نے پڑھایا؟ ہم نے کہا بھائی آپ کی 2 برس میں 2.5 لاکھ حدیثیں اور سب صحیح۔ میں فرما دیں آپ کی 2 برس میں 2.5 لاکھ حدیثیں اور سب صحیح، ہماری 1-2 صحیح مان لیجیے، کیا پریشانی ہے؟ ہم تو 1-2 صحیح کی بات کر رہے ہیں، آپ کی اتنی ساری صحیح ہے، بخار کے عالم میں لکھی گئی پھر بھی صحیح، ہماری 1 صحیح ماننے میں کیا پریشانی؟ کہنے لگے یہ کہاں سے پڑھے؟ میں نے کہا وہاں سے پڑھ کے آیا۔ کہنے وہاں والا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نے کہا پھر یہی مان لیجیے۔ کہنے لگے یہاں کس نے پڑھایا؟ ہم نے کہا اس میں حیرت کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا بھائی 2 میں سے 1 مانیے، یا تو یہ مانیے کہ وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، یا یہ مانیے کہ یہاں پڑھا تھا۔ کہنے لگے یہاں کس نے پڑھایا؟ ہم نے کہا سلام کرو اس پاک دامن ماں کو جس نے 3 شب و روز میں 4 آسمانی کتابوں کا حافظ بنا دیا۔ بھائی جب ماں کا کردار اتنا معتبر ہو تو کیا باپ ایسا ہوگا جس نے کلمہ بھی نہ پڑھا ہو؟ صلوات ایک بلندرین صلوات پڑھنے سے کیا لے دیکھیے میں اس مجمع کو 3 گنا کر کے سنا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مومن کے کاندھے پر 2 فرشتے ہیں جو بہرحال صلوات میں شریک ہیں۔ سب مل کر سلام کرو اس پاک دامن ماں کو جس نے 3 شب و روز میں 4 آسمانی کتابوں کا حافظ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آغوش رسالت میں 3 دن کا بچہ ابراہیم کی دعا، اور اب نبی اس بچے کو لے کے چلے۔ وہاں کیا ہوا؟ سرکار ابو طالب نے اس منظر کے آنے سے پہلے پورے مکے میں دعوت کا انتظام کرا دیا۔ پورے مکے کی دعوت ہے، پورا شہر، پورے مکے کی دعوت۔ مورخ نے لکھا کہ 700 اونٹ نہر کرائے۔ پورے مکے کی دعوت ہے، 700 اونٹ نہر کرائے، بھیڑ بکریاں نہیں، اونٹ۔ اس لیے کہ ابو طالب مکے کی ہر فرد کی خوراک اور ڈائٹ سے واقف تھے۔ اس کی دلیل ہے، یہ ہے بنی ہاشم کے خاندان کے۔ ہشم کے لغوی معنی ہے جو روٹیوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے لوگوں کو کھلائے، اسے ہاشمی کہا جاتا ہے۔ ان کا مزاج ہاشمی رہا کہ جب قید پڑا انہوں نے بھوکوں کو روٹیاں کھلائی، یہ خوب جانتے ہیں۔ ان کا تو آبا و اجداد کا سلسلہ ہے، انہیں خوب پتہ ہے۔ 700 اونٹ ٹھہر کرائے مگر 2 شرطوں کے ساتھ۔ کھانے سے پہلے 2 شرطیں۔ کل کا جملہ آپ کو یاد ہوگا، جو قوم خدا خور ہو چکی ہے اس سے خدا پرست بنانا کتنا مشکل کام ہے۔ جناب ابو طالب نے 700 اونٹ ٹھہر کرائے مگر 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط
خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف. دوسری شرط میرے بیٹے کو سلام تب کھانا. جو قوم کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہو اس کے کھانے سے پہلے اگر 2 بریکر لگائے جائیں تو اس کا کیا عالم ہوگا. اب اس بات کو میں منظر کی شکل میں پیش کر دوں, جو لوگ اندر ہے وہی محسوس ہو سکتے, باہر والوں کو کیا پتا کہ اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سرکار ابو طالب نے 2 شرطیں لگائیں. پہلی شرط خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف. دوسری شرط میرے بیٹے کو سلام تب کھانا. اب آپ ذرا اس منظر کو یوں ملاحظہ فرمائیں کہ جو لوگ ماشاءاللہ حج سے مشرف ہوئے ہیں, یہ ہے خانہ کعبہ اور یہ ہے جناب ابو طالب کا مکان جسے اب لائبریری بنا دیا گیا. کہنے لگے یہاں کچھ نہیں, یہ لائبریری ہے. آپ کا تو کام ہی ہے کہ نشانیاں ختم کریے اور صرف حج کے کام انجام دیجیے, آئیے اور حج کیجیے اور پیسے دیجیے اور چلے جائیے. اور کسی کام کی کیا ضرورت ہے, اسلامی نشانیوں کی کیا ضرورت ہے, آپ کو اس بات کی کوئی ضرورت ہی نہیں. تو یہ ہے جناب ابو طالب کا مکان, یہ ہے خانہ کعبہ. اب لوگوں کو آنا ہے, پہلے کعبے کا طواف کرنا ہے, پھر سلام کرنا ہے, تب کھانا کھانا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے بابا. تو میں جو منظر پیش کرنا چاہتا تھا, اب مجمع جمع ہے, مجمع پورے مکے کی دعوت ہے اور پورے مکے کو کھانا بھی کھانا ہے, طواف بھی کرنا ہے, سلام بھی. 2 شرطیں ہیں, پہلے طواف کرو, پھر سلام کرو, تب کھانا کھاؤ. تو اب عالم یہ ہے کہ مجمع ادھر سے چلا, اس نے پہلے طواف کیا, پھر گہوارے میں سلام کیا, پھر دسترخوان پر آیا. مولانا فرما رہا طواف سلام دسترخوان, طواف سلام دسترخوان, پہلے طواف پھر سلام پھر دسترخوان. اب جب انہوں نے طواف کرنا شروع کیا, میں نے ابو طالب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے, ہم نے کہا حضور یہ طواف کا حکم کیوں دے رہے ہیں, یہ 7 مرتبہ طواف کا حکم کیوں ہے. ابھی ماشاءاللہ جب حاجیوں کا قافلہ جائے گا, آپ پوچھئے کہاں سے آئے ہیں, کہہ لے بھائی ہم تو لاہور کے ہیں. آپ کہاں سے, کہہ لے بھائی ہم کراچی سے. آپ کہاں, کہہ لے ہم انڈیا سے. آپ ملیشیا سے. اچھا سب کے مسلک الگ الگ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں طواف کی عدد کتنی ہے. کہ لے بھائی ہم شیعہ ہیں, ہمارے یہاں بھی طواف 7 مرتبہ. یہ حنفی ہیں, ان کے یہاں بھی طواف 7 مرتبہ. یہ بریلوی, ان کے یہاں بھی طواف 7 مرتبہ. میں نے کہا طواف کی عدد میں کوئی کمی نہیں ہوئی. کہہ لگے نہیں یہ تو حکم شریعت ہے. میں نے کب کی بات ہے, کہا امام حنیفہ نے بتایا اور امام اعظم نے بتایا. میں نے کہا معاف کیجیے گا, جس زمانے کی بات ہے نہ آپ کے امام اعظم تھے نہ ابو حنیفہ تھے. میں جملہ نقل کر رہا ہوں, آپ کے امام کے وجود سے پہلے آپ کی ڈکشنری کا کافر تھا جو یہ کہہ رہا تھا 7 مرتبہ طواف کرو, 7 مرتبہ طواف کرو, 7 مرتبہ طواف کرو. تو یہاں پر ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے, یا تو ابو طالب کی دور اندیش نگاہیں لوح محفوظ میں محفوظ شریعت کا مطالعہ کر رہی تھی, یا خدا آواز دے گا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے میرے مومن کامل, تو نے اس روئے زمین پر پہلی مرتبہ جشن مولود کعبہ کا اہتمام کیا. جملے تیرے ہوں گے, شریعت میری ہوگی. صلوات پر محمد والے اللہم صلی علی محمد وآلہ 7 مرتبہ طواف کرو, میرے بیٹے کو سلام کرو, تب کھانا کھاؤ. جسے تم اپنی لغت میں نہ جانے کیا کیا کہتے ہو, اس کے کہے ہوئے جملے شریعت بنتے ہیں. وہ اگر جملے ادا کرے تو قرآن بنتا ہے. وہ جسے اپنی آغوش میں پروان چڑھا لے وہ شریعت کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس کا گھر شریعت کا, اس کی آغوش کے پروان چڑھنے والے شریعت کا ذمہ دار. اور اس کی عظمتوں کو سلام کرو جس کی نائنوں کے صدقے میں تمہیں اسلام مل گیا, ورنہ اگر وہ اسلام تقسیم نہ کرتا تو آج کوئی مسلمان نہ تھا. بھائی مولانا فرما رہے یہ ہے منزل. اور جناب ابو طالب نے 7 مرتبہ طواف کا حکم دیا. اس کے بعد سلام کے لیے کہا. ہم نے موضوع یہ سلام کیوں کروا رہے ہیں, کہا مجھے ان کی میموری اور ان کے حافظوں پر بہت بھروسہ ہے. یہ 30 پارے تو خوب یاد کر لیں گے, مگر 4 حرف کا لفظ غدیر ان کے حلق سے نہ اترے گا. اے حضور غدیر سے اس کا کیا لینا دینا. کہا میں ان کو ابھی سے عادی بنانا چاہتا ہوں, سلام یہاں کرو بیعت وہاں کرنا. سلام یہاں کرو بیعت وہاں کرنا, تاکہ تمہاری عادتیں پڑی رہیں کہ تم علی کو سلام کرنے کی عادت ڈالو. سلام یہاں کرو بیعت وہاں کرنا. ماشاءاللہ, یہ ہے اس گھر کا اور اس خانوادے کا مزاج. اور چونکہ یہ ابراہیم کی دعاؤں کا سوالہ ہے, اور میں اسی حوالے سے آپ کو اس منزل پر لے کے آؤں. ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں. اسماعیل کون ہے؟ ذبیح اللہ. یہ ذبح ہو گئے. کا جی نہیں, ذبح ہونے کی نیت سے لیتے. تو خدا نیتوں کی اتنی قدر کرتا ہے. ہزاروں برس گزر گئے
اور آج بھی اسی سیرت پر عمل ہو رہا. ہوا کیا؟ کہنے لگے کہ ابراہیم نے خواب دیکھنے کے بعد، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشاروں میں بات آگے بڑھ رہی. ابراہیم نے خواب دیکھنے کے بعد بیٹے کو مینا کے میدان تک لا کے گلے پر چھری رکھ دی. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا دمبا آ گیا. میں نے کہا دمبا کہاں سے آیا؟ کہنے لگے جنت سے آیا. ہم نے کہا اس کی روح آئی تھی. کہنے لگے عجیب باتیں کرتے ہیں، کیا کہیں روح کے گلے پر چھری چلتی ہے؟ ہم نے کہا یہی تو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، آپ سمجھیے، ہم تو سمجھے سمجھائے، ہم سمجھے ہوئے، آپ سمجھیے کہ جیسے روح کے گلے پر چھری نہیں چلتی ویسے روحیں نالین نہیں پہنا کرتی. میں آپ کو لگا فرما رہی یہ باتیں جو کہی جاتی نبی کی روح گئی تھی، نبی کی روح گئی تھی، نبی کی روح گئی تھی، اور روح کو معراج ہوئی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر روح گئی تھی تو نالین کہاں تھی؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. نہ طٰہٰ کو، نہ یاسین کو، نہ مزمل کو، نہ مدثر کو. بھئی بندہ جا رہا ہے جہاں جسم اور روح کا مرکب ہو اسے بندہ کہا جاتا ہے، صرف روح کو بندہ نہیں کہا جاتا. اور بات آ گئی تو جملہ سن لیں، عقیدے کا جملہ، کہ ہم نسبتوں کی بنیاد پر عظمتوں کو سلام کرتے ہیں. ہم نسبتوں کی بنیاد پر عظمتوں کو سلام کرنے کے عادی ہیں، لوہے اور لکڑی کو نہیں، تعزیے کو. فرمایا اس لیے یہ منسوخ ہو گیا، اب یہ قابل احترام ہو گیا. اور یہ پرانی سیرت ہے، اس کے لیے میں جملہ عرض کر رہا ہوں. موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والے، دوست ہیں اللہ. کہاں جاتے ہیں؟ طور کے اوپر. یہ طور کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا پہاڑی کا ٹیلا جیسا، تھوڑا بہت بلند مقام نہیں ہے، ایک پہاڑی ہے. وہاں کیا تھا؟ کہا جب اس کیمپس کے قریب جاتے تھے موسیٰ تو ان سے کہا جاتا تھا نالین اتار کے آئیے، یہ وادی مقدس ہے. وہاں تھا کیا؟ ایک پیڑ کا کٹا ہوا تنا تھا، پورا پیڑ نہیں تھا، ایک تنا تھا جس سے آواز آتی تھی اور موسیٰ سے باتیں کرتے تھے. محققین کا فیصلہ ہے، اب جملہ سن لیں، جہاں کل طور تھا آج مولا کی وہی قبر ہے، وہی ہے نجف اشرف. جہاں کل طور تھا آج وہی ہے نجف اشرف. اور اس کا مطلب یہ اللہ کا انتظام تھا کہ موسیٰ یہ طور نہیں ہے، یہاں پر قبر علی بننی ہے، لہذا اس کا احترام واجب ہے، نالین اتار کے آؤ. بھائی لہذا فرما رہے ہیں مقدس بارگاہوں میں ننگے پاؤں چلنا سیرت معصوم ہے. اور تاریخ کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جہاں مولا کی قبر ہے ایک طرف آدم ہے ایک طرف نوح ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی کے ایک پہلو میں آدم، ایک پہلو میں نوح. اس جملے کی ترکیب اور تکرار میں بڑا لطف ہے. علی کے ایک طرف آدم ہے ایک طرف نوح ہے. جملہ پھر دوہراؤ، ادھر آدم ادھر نوح، بیچ میں علی. بھئی بات پہنچنی چاہیے. اب اس جملے کو آپ اپنے اعتبار سے محسوس کر لیں کہ نبیوں کا پہلو میں ہونا اور ہے، نبی کے پہلو میں ہونا اور ہے. صلوات بر محمد والے ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں حضرت آل محمد. ماشاءاللہ، نبیوں کا پہلو میں ہونا اور ہے، زبردست، نبی کے پہلو میں ہونا اور ہے. موسیٰ سے احترام کرایا جاتا تھا، یہ فخر موسیٰ ہے، نالین و سمیت آئیے. کیوں؟ آپ کی نالین تاج عرش، جہاں جسم ہوگا وہی نالین ہوگا. اصل میں صحیح کتابوں میں صحیح مورخین کو سب پتا تھا، کوئی اختلاف نہیں، جسم اور روح کا جھگڑا ہی نہیں. یہ آل محمد کا بغض ہے جو انہیں وہاں تک لیے گیا. دلیل پیش کروں، اس لیے کہ صحیح کتابوں کے صحیح مورخین اور محدثین کو پتا تھا. نبی فرما چکے الحسن والحسین عینایا، حسین میری آنکھیں ہیں، فاطمہ تو بزتم منی، فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے. مجھ کو علی سے وہ نسبت ہے جو سر اور جسم میں ہوتی ہے. اگر کل کا مورخ مان جاتا کہ نبی کا جسم گیا تھا تو اسے ماننا پڑتا جہاں جسم تھا وہاں جگر بھی تھا، وہاں آنکھیں بھی تھی، وہاں سر و گردن بھی تھے. بھائی بلادہ فرمائے یہ آل محمد کا بغض وہاں تک کے لیے گیا. اب اس کو کیا کیجئے گا؟ میرے حبیب نالین و سمیت آئیے. یہ ہے ابراہیم اور یہ ہے اسماعیل. دمبا آ گیا، گلے پر چھری چلائی گئی. بھئی جانور کو جب آپ ذبح کریں تو اس کی فطرت ہے وہ تڑپے گا، چیخے گا، چلائے گا. نہ دمبا تڑپا
نہ چیخا نہ چلایا، فطرت بدل گئی۔ ہوا کیا؟ ہزاروں برس گزر گئے، احسان شناس مزاج اسلام، بیتی ہوئی شریعت، گزرا ہوا نبی آج بھی اسلام کے دامن میں محفوظ ہے۔ ہر حاجی پر لازم ہے کہ جب وہ مینا کے میدان میں جائے تو اس یادگار کو برقرار رکھے جو ہزاروں برس پہلے پیش کی تھی۔ ہوا کیا تھا؟ معصوم باپ نے معصوم بیٹے کے گلے پر چھری رکھی۔ نتیجہ دے رہا ہوں، حضور ہزاروں برس پہلے معصوم باپ معصوم بیٹے کے گلے پر چھری رکھے، بیٹا بچ جائے مگر ذبیح اللہ کہلائے، باپ ذبح نہ کرے مگر خلیل اللہ کہلائے، اور خدا اس کو شریعت کا حکم بنا دے اور تمام حاجیوں پر لازم ہو جائے۔ جب خدا نیتوں کی اتنی قدر کرتا ہے تو انصاف کرے، اس باپ کو کیا نام دیں گے جس نے 3 سال تک اپنے بیٹوں کو اس نیت کے تحت خنجر کے نیچے نکالا کہ بیٹے قربان ہو جائے، بھتیجا بچ جائے۔ شیب ابی طالب میں کبھی طالب کو، کبھی جعفر کو، کبھی علی کو، کبھی عقیل کو بستر پر یوں نکالتے رہے کہ بیٹے قربان ہو جائے، بھتیجا بچ جائے۔ بے شک، زبردست۔ جب خدا نیتوں کی اتنی قدر کرتا ہے تو اس نیت کی قدر کون کرے گا؟ یہ تو چند لمحوں کا مسئلہ تھا، یہاں 3 سال کا مسئلہ ہے۔ 3 سال کا مطلب یہ ہوا کم و بیش 1000 راتیں آئیں اور گزر گئی۔ ہر رات ایک نیا عزم تھا، ایک نیا احساس تھا، ایک نیا تصور تھا، ایک نیا جذبہ تھا۔ کبھی طالب کو، کبھی جعفر کو، کبھی علی کو، کبھی عقیل کو بستر پر یوں لٹاتے رہے کہ بیٹے قربان ہو جائے، بھتیجا بچ جائے۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ جہاں تک میں پہنچا، ایک نتیجہ، چھوٹا سا تحفہ۔ عزیزوں، جذبہ اسماعیلی سے 1000 کو زر دیجئے، حاصل زر کو طالب اور علی کہتے ہیں، اور جذبہ اسماعیلی سے، ابراہیمی سے 1000 کو زر دیجئے، حاصل زر کو ابو طالب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، زبردست۔ اس لیے کہ اب ایمان ابو طالب پر بحث نہیں ہوگی، اب عرفان ابو طالب پر بحث ہوگی، اور آپ کو اپنا آئی ڈی پروف دکھانا پڑے گا، آپ کس ٹائپ کے مسلمان ہیں، اپنا ٹائپ بتائیں۔ اگر آپ کے پاس نبی کے چچا کا عرفان کا کارڈ ہے تبھی آپ مسلمان ہیں، ورنہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ کے سوال کرنے کے دن ختم ہو گئے، اب ہمارے سوال کرنے کے دن آ گئے۔ صلوات ماشاء اب ہمیں سوال کرنا ہے کہ آپ اپنا ٹائپ بتائیں، ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن تو ظاہر ہے، زبردست۔ اس لیے کہ ہمیں شیعہ اثنا عشری، میں نے کل عرض کیا تھا کہ دنیا کے لوگ 4 چیزوں سے بنائے گئے ہیں، ہماری خلقت میں 5واں عنصر شامل ہے، اور اس کی دلیل ہے آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ یہ ہے عناصر اربع جو لوگوں کی خلقت میں خرچ ہوئے ہیں۔ معصوم سے پوچھا، مولا آپ کے شیعہ؟ مولا نے کہا ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت سے بنے ہیں۔ مولا یہ فاضل طینت کیا ہے؟ کہا ہمارے نور کی بچی ہوئی کیفیت سبحان اللہ، ان کے خمیر میں شامل کی گئی، سبحان اللہ۔ تب یہ کائنات کے پردے بنا۔ ایسے نہیں ہوتا، بڑا مشکل امر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ابراہیم، باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی، دمبا آ گیا، چلے صاحب دمبا آ گیا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، یہ تڑپا نہیں۔ کیوں؟ اس نے معصوم کے، بہت نازک سا جملہ ہے، اس نے معصوم کے ہاتھوں کے حرکت کی لاج رکھنے کے لیے فطرت بدل دی۔ اگر بے زبان جانور فطرت بدل دے احترام معصوم میں تو صبح قیامت تک شاعر اللہ ہو جائے۔ بھائی جواب ہے آپ کے پاس؟ اگر بے زبان جانور معصوم کے احترام میں فطرت بدل دے تو صبح قیامت تک شاعر اللہ ہو جائے۔ اس کے گلے کی رسی کا احترام، اس کی ہڈیوں کا احترام، یہ واجب الاحترام۔ میرا سوال آپ سے ہے، کعبہ کعبہ ہے، کربلا کربلا ہے، خواب خواب ہے، تعبیر تعبیر ہے، حسین حسین ہے، ابراہیم ابراہیم ہے، اسماعیل اسماعیل ہے، اکبر اکبر ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کعبے کے احترام اور کربلا کے احترام میں کتنا فرق ہے؟ بالکل وہی کنڈیشن ہے جو خواب اور تعبیر میں فرق ہوتا ہے۔ اگر دمبا 100 مرتبہ قابل احترام تو زلجلہ 1000 مرتبہ قابل احترام، اس لیے کہ خواب خواب ہے، تعبیر تعبیر ہے۔ بے شک فطرت اس نے بھی بدلی، فطرت اس نے بھی بدلی، مگر ایک چھوٹا سا فرق ہے، وہ عرض پاک حرم اور یہ کربلا کی زمین۔ مثال نظر کرو، وہ عرض پاک حرم اور یہ کربلا کی زمین، وہاں خلاف، یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں۔
اس کا یاد رکھنا چاہیے. وہ عرض پاک حرم اور یہ کربلا کی زمین، وہاں غلاف، یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ خواب خواب ہوتا ہے، تعبیر تعبیر ہوتی ہے. اور اب جب دمبا تڑپا اور چیخا اور چلایا نہیں، چلیے بات سمجھ میں آ گئی، اس نے احترام کیا. اسماعیل کو کیا ہو گیا تھا؟ انہوں تو بولنا چاہیے تھا، پاپا میں یہاں کھڑا ہوں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسماعیل بھی نہیں بولے، تاریخ چپ ہے. ہم نے اسماعیل سے پوچھا تم کیوں نہ بولے؟ اسماعیل آواز دیں گے میں تو بولنے والا تھا مگر فرشتے نے مجھے آ کے روک دیا، خبردار کچھ کہنا مت، اس لیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم اپنے بابا سے کہہ چکے ہو کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. زبردست، بے شک. یہ ہے صبر کا منظر، یہ ہے صبر کی کیفیت، اور یہ ہے صبر کا مزاج. بے شک. اب آئیے اس منزل تو تھوڑا سا اور آگے چلیں، پھر انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو خدمت انجام دی جائے گی. ابراہیم خلیل خدا خواب تعبیر فدیناہ بذبح عظیم. یہ کون ہے؟ یہ جو ذبح عظیم کی منزلوں پر فائز ہے. کل کا جملہ آپ کو یاد ہے، جس مقام کو نبی اپنے امتحان کی آخری منزل سمجھ لے وہاں سے امام کے امتحان کا پہلا قدم شروع ہوتا ہے. بے شک. جسے تم آخری منزل سمجھتے ہو وہاں سے امام کے امتحان کا آغاز ہوتا ہے. اور اس بات کو نبی نے پوری بھری مسجد میں اصحاب کے سامنے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا. کیوں؟ جمعے کا دن نبی جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. ایک چھوٹا سا منظر پیش کرتا ہوں. نبی جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. اہل ادب نے لکھا ہے کہ توجہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. یا تو انسان کا دماغ متوجہ ہوگا، یا انسان کی نگاہیں متوجہ ہوگی، یا انسان کی سماعتیں متوجہ ہوں گی. اس کے بعد اس کی شکل دیکھیے. اگر حسین چہرہ نگاہوں کے سامنے ہے تو نگاہیں متوجہ، اچھا لہن تو سماعتیں متوجہ، پرمغز بیان تو دماغ متوجہ. نبی کون؟ فخر یوسف. ان سے حسین چہرہ ممکن نہیں، سبحان اللہ. تو سب کی نگاہیں نبی کی طرف. سبحان اللہ. سبحان. یہ ہے فخر داؤد. ان سے بہتر لہر ممکن نہیں، تو سب کی سماعتیں نبی کی طرف. یہ ہے کائنات کے سب سے بڑے ادیب، بلکہ ادب ان کے قدموں کی خاک، تو سب کے دماغ نبی کی طرف. بے شک. اب نبی خطبہ دے رہے ہیں، نبی جدھر جدھر دیکھیں گے مجمع بھی ادھر ادھر دیکھے گا. یہ بات نبی کی شان کے خلاف ہے کہ نبی نماز کے حالت میں داہنے بائیں دیکھیں. بھائی مولانا فرما لیا، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے. نبی خطبہ دے رہے ہیں، ذکر الہی ہو رہا ہے. دوران خطبہ جمعہ، پریزنٹیشن میرا حق ہے، دوران خطبہ جمعہ ایک دروازہ مسجد کی طرف کھلتا ہے، سب کے دروازے بند ہیں. ایک بچہ مسجد میں داخل ہوا. لکھنے والا کہتا ہے کہ بچے کے پاؤں ہوا میں الجھ گئے. ہم نے کہا جو الجھوں کو سلجھانے آئے وہ معصوم ہوتا ہے، جو خود الجھ کے گر جائے وہ معصوم نہیں ہوتا. یہ تمہاری نگاہوں کا قصور ہے کہ بچے کے پاؤں ہوا میں تم نے الجھا دیے. بچہ مسجد میں داخل ہوا، اس کے پہلے کہ بچے تک کوئی پہنچتا، نبی نے بچے کو دیکھا، بچے نے نبی کو دیکھا. نبی منبر سے معراج کی رفتار سے اترے، حسین کو اپنی آغوش میں لیا، پھر منبر پر آ گئے. جہاں پر ذکر خدا چھوڑا وہیں ذکر حسین جوڑا. انورٹڈ کاما، کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہاں ذکر خدا چھوڑا کہاں ذکر حسین جوڑا. نبی نے آواز دی ایھا الناس ھذا حسین فارقوہ، دیکھو یہ حسین ہے، اسے پہچان لو. ادھر بھی ذکر خدا، ادھر بھی ذکر خدا، بیچ میں ذکر حسین. کوئی صاحب نظر تمیز ہی نہ کر سکا کہ کہاں ذکر خدا چھوڑا کہاں ذکر حسین جوڑا. یہ ہے خدا کی معرفت اور حسین کا مرحلہ. صلوات بر محمد والے. اور میں نے کیا تھا کہ مجلسوں میں مسائل سلجھائے جاتے ہیں، زبردست. مسئلے پیدا نہیں کیے جاتے. ہر منزل پر، ہر مقام پر نبی نے اس پورے خانوادے کو پہچانوایا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم نہیں جانتے. علم نبوت سے سب نبی کو سارا علم تھا. کہنے والے کہتے ہیں جب نبی کو پتا تھا کہ ان کی وجہ سے اتنے سارے ہنگامے ہوں گے تو رشتے کیوں قائم کیے؟ آپ کو پتا ہے نبی نے رشتے کیوں قائم کیے؟ نبی نے رشتے اس لیے قائم کیے کہ نبی بتانا چاہتے ہیں تمہارا پلان یہ ہے
کہ تم ہمارے گھر کے اندر کے معاملات کو باہر ظاہر کر سکو، اور باہر تو تم لوگ موجود ہی ہو، گھر میں تمہارے میڈیٹر موجود ہیں، تمہاری پوری پالیسی ایک طرف، مگر ہم محمد و آل محمد عصمتوں کے وہ آسمان ہیں جہاں نگاہیں تو جائیں گی، اعتراضات کے تیر نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ، زبردست۔ تمہاری تمہاری زندگیاں ایک طرف خرچ ہو جائیں گی، تم زندگی بھر سر پٹک کے مر جاؤ گے، لیکن ہمارے دامن عصمت پر کوئی داغ اور دھبا نظر نہیں آئے، نہیں آئے، ماشاء اللہ۔ اس لیے کہ ہم عصمت کی ان منزلوں پر فائز ہیں۔ آنے والا بارگاہ رسالت میں آیا، کیوں آیا؟ 1000 بار کا آپ نے سنا ہوا، نتیجہ میں دے رہا ہوں، آپ اس کو جس طریقے سے چاہے سماعت فرما لیں۔ ماشاء اللہ۔ آنے والا آیا نبی کی بارگاہ میں، کیا کہتا ہے؟ میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ بہت سنا ہے آپ نے، مجھ سے بھی آپ سن لیجیے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پاس کوئی اولاد نہیں۔ نبی نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں، سامنے کی 2 اور 2 4 والی بات، کوئی اختلاف نہیں، ٹھیک ہے۔ واپس نکلا، مسجد کے دروازے پر پہنچا، کمسن شہزادہ مسجد میں داخل ہو رہا، حسین نے اس کو دیکھا، اس نے حسین کو دیکھا۔ حسین کا کمال یہ ہے کہ حسین کبھی کسی کو مایوس نہیں دیکھ سکتے، یہ کمال ہے حسین کا۔ کیا بات ہے تیرے چہرے پر مایوسی کیوں ہے؟ کہا کیا کروں، تمہارے نانا سے ایک بیٹے کی خواہش کی تھی، انہوں نے واپس کر دیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مولا حسین پلٹ کے یہ کہہ دیتے کہ تیری قسمت میں اولاد ہے، جملہ محسوس کیجئے گا، اگر مولا حسین کہتے کہ تیری قسمت میں اولاد ہے، تب معاذ اللہ نبی کی بات کٹ جاتی، خدا نہ خواستہ۔ جبکہ یہ سب عصمت کی ان منزلوں پر فائز ہیں کہ جو پہلا کہے گا وہی اوسط کہے گا، جو اوسط کہے گا وہی آخر کہے گا۔ یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، جہاں اختلاف ہے وہاں عصمت نہیں ہے، جہاں عصمت ہے وہاں اختلاف نہیں۔ جملہ محفوظ رکھیے گا اس کو، جہاں عصمت وہاں اختلاف نہیں، اور جہاں اختلاف وہاں عصمت نہیں۔ حسین نے کہا نانا جان کے پاس گیا تھا، کیا کہا انہوں نے؟ کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ کہا میرے ساتھ چل۔ پلٹ کے آئے، نانا کو سلام کیا، جواب سلام ملا، نانا آپ نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ کہا بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ پھر میں دوہرا رہا ہوں جملہ تاکہ ذہنوں میں محفوظ رہے، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اگر حسین پلٹ کے یہ کہہ دیتے کہ اس کی قسمت میں اولاد ہے، تب معاذ اللہ نبی کی بات کا احترام باقی نہ رہتا۔ حسین نے کہا نانا جان میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے۔ دیکھیں میں نے دعا سے شروع کیا تھا اور دعا پر ختم کروں گا۔ حسین کہہ رہے نانا جان میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے۔ اب اس بات کو اور زیادہ پابندی کے دائرے میں لے آ دیجیے تاکہ قرآن کے آئینے میں بات ہو جائے۔ نبی کون؟ وما ينطق عن الهوى کے مصداق، دیکھیے دونوں ہے پابند قرآن، دلیل محکم ہونی چاہیے۔ وہ نبی کون؟ وما ينطق عن الهوى کے مصداق، یہ بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتے۔ حسین کون؟ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے مصداق، تمہاری وہی مرضی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ میں لالا فرما رہا ہوں، یہ ہے حسین پابند قرآن، یہ ہے نبی پابند قرآن۔ نبی نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں، حسین نے کہا نانا جان میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے۔ اب دعا کے محتاج جملے جو مولا حسین نے فرمائے ہیں وہ سنیے۔ حسین کہتے ہیں نانا جان میں دعا کرتا ہوں، دعا کا جملہ سنیے۔ حسین کہتے ہیں پروردگار تو گواہ رہنا، میں نے تیرے حبیب کی موجودگی میں راہب کو ایک بیٹا عطا کیا، میں نے تیرے حبیب کی موجودگی میں راہب کو 4 بیٹے عطا کیے۔ حسین کے جملے محسوس کریں آپ، میں نے تیرے حبیب کی موجودگی میں راہب کو 7 بیٹے عطا کیے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس مقدس بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں جب دعا حسین کر رہے ہوں اور اس پر مہر آمین رسول سب کر رہے ہوں تو کیا دعا کی مقبولیت میں کوئی فرق پڑے گا؟ بھائی نبی حسین نے کہا میں نے عطا کیا، میں نے عطا کیا، میں نے عطا کیا۔ میں نے کہا آپ کے پاس وہ کون سا خزانہ ہے جس خزانے سے 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 7 بیٹے عطا کر رہے ہیں؟ عجب نہیں حسین آواز دیں، دستور دنیا یہ ہے کہ اگر باپ کسی شے کو خرید لے تو بیٹا اسے خرچ کرنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ میں نے کہا تمہارے بابا نے کیا خریدا؟ حسین آواز دے کہ میرے بابا علی مرتضیٰ نے شب ہجرت خدا کی مرضی کو خرید لیا تھا، اب میں اسی مرضی کو صرف کر رہا ہوں، بیٹے عطا ہوئے ہیں۔ صلوات بر محمد علیہ
सलावत पढ़ें अज़मत आले मोहम्मद। माशाअल्लाह। मेरे बाबा अली मुर्तज़ा ने शब हिजरत खुदा की मर्जी को खरीद लिया है, अब मैं उसी मर्जी को सर्व कर रहा हूं, बेटे अता हो गए। मर्जी सर्व हो गई, बेटे अता हो चुके। राहिब जाने लगा, हुसैन ने कहा जा रहा है? कहा आका जा रहा। हुसैन ने कहा मुझे भूल तो न जाएगा? पलट आया, कहने लगा फर्जंद रसूल आप मेरे मौसी ने? हुसैन ने कहा राहिब मैं अली का बेटा तुझसे वादा करता हूं एक दिन तेरे घर जरूर आऊंगा। उसने कहा आका आप आएंगे मैं आपकी कदमबोसी करूंगा। यहां तक तो रवायत है, इसके बाद पीर साहब का बरसिया सहारा देता। ये जुमला सुनना था, रसूल राहिब ने जब ये जुमला कहा तो रसूल चीख मार के रोए। राहिब कहता या रसूल अल्लाह रोने की वजह बता। नबी ने कहा तूने मोहब्बत में कह दिया कि जब हुसैन तेरे घर जाएंगे तो उनकी कदमबोसी करेगा, तुझे क्या खबर है जब मेरा हुसैन तेरे घर जाएगा तो कदम न होंगे, सरे बुरीदा होगा और तेरा घर होगा। हाँ अजीजों, जैसा कि भी खुदा ने फरमाया कि ये तारीख असीरों के नाम गम और अलम की दास्तान तो असर आशूर के बाद शुरू हुई। एक रसन 12 गले, सबसे छोटी बच्ची का कद इतना छोटा है कि उसके पांव जमीन पर नहीं टिकते हैं। आपके हवाले एक जुमला कर दूं, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि शाम गरीबा के सन्नाटे में एक बच्चा बड़ी तेजी के साथ खैमे से निकल के नशे की तरफ जा रहा था। मैंने कहा कहां जा रहे हो? कहा मुझे अब्बास का लाशा बताओ। अब्बास कहां है? कहा अब्बास के लाशे पर जाके क्या करेगा? कहा मुझे अब्बास से कुछ शिकायत करनी है। सुना आपने? हमीद कहता मैंने उस बच्चे का हाथ थामा और मैंने उस लाश की तरफ इशारा किया जिसके बाजू कलम हो चुके थे, और उसके बाद मैं दूर खड़ा हो गया। मैंने देखा कि वो बच्चा अब्बास के लाशों के कदमों में अपने सर को रख के कहता अब्बास उठो, शहजादी ज़ैनब की रिदा छीन ली। अब्बास उठो, सकीना को तमाचे लगे। अब्बास उठो, इमाम सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां आ गई। जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। हाज़िरों, ये काफिला ठीक दोपहर में देर राहिब में पहुंचा। मैंने कहा था कल भी कहा और आज फिर कह रहा हूं, जब फर्श अज़ा पर बैठे तो दुआ करें, और सबसे पहली दुआ ये करें कि परवरदिगार फिर से सीरिया का और दमिश्क का रास्ता खुल जाए ताकि हम 40 करने फिर शहजादी की बारगाह में जाएं और फिर उसी शान से पुरस्कार दें जैसे इसके पहले पुरस्कार दिया जाता था। अजीजों, जब हलब और रक्का के रास्ते से काफिला गुजरता है तो आज भी वो मकाम मौजूद है जहां दैर राहिब था, और आज भी उस पत्थर पर खून ताजा के निशान हैं जहां कल सर हुसैन रखा गया था। इस मौजूदा से इनकार नहीं हो सकता, ये हुसैन की बारगाह का जिंदा मौजूदा है। और जब ये काफिला दोपहर में राहिब के दैर में पहुंचा तो राहिब की ज़ौजा बाला खाने पर खड़ी है। ऐसे शरीफ कैदी कभी न देखे। देखते देखते उसकी निगाह सर हुसैन में पड़ी। क्या देखा? कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। दिल बहुत मुस्तरिब हुआ, दिल डूबने लगा। शाम ढली, राहिब घर में आया, अपनी ज़ौजा को इस हालत में देखा। तेरा ये हाल का क्या करूं, जब से ये काफिला आया बहुत बेचैन हूं। और उसके बाद उसने कहा ऐसा करो, ये किसी वली खुदा का सर मालूम होता है, एक शक के लिए सर घर में ले आओ। दोस्तों, रवायतों का जुमला है, राहिब खूली के पास आया, चंद दीनार पर बात तय हुई, मौला हुसैन के सर को लिया, सीने से लगाया। बड़ी अपनायत महसूस हो रही है, बड़ा अपनापन महसूस हो रहा है। हुसैन के सर को लेके हुजरे में आया, तैयब व ताहिर मकाम पर सर मौला को रखा, और अभी पलट के जा रहा था कि ज़ौजा दौड़ के आई, मेरे सरदार ये किसका सर लेके आए हो? जब से सर इस घर में आया है ऐसा लगता है कोई गरीब माँ हमारे घर के बाहर बैठी मातम बैठी। हाथ की आवाजें बुलंद हो गई। ये तारीख असीरों के नाम है। ऐसा लगता है कोई गरीब बीवी हमारे घर के बाहर बैठी मातम कर रही है। राहिब मौला हुसैन के पास आया, हाथों को जोड़ के बैठ गया, कहने लगा मैंने आपको न पहचाना। जुमला सुनेंगे? मौला हुसैन की जबान गोया हुई, राहिब
اس غریب مسافر کا سلام. جزاک اللہ. راہب اس غریب مسافر کا سلام. راہب بیتاب ہوا کون؟ کیسے پہچانے گا؟ اس کے پہلے نبی کی مسجد میں دیکھا تھا. بہت بچپنا تھا میرا. کہہ لگا جلدی بتائیں. حسین نے کہا نہیں پہچانا، میں علی کا بیٹا، نبی کا لواشا، فاطمہ کا لال، میں نے وعدہ کیا تھا میں تیرے گھر آ گیا. کہنے لگا آقا آپ کا یہ حال؟ کہا ہاں. اب میں جملہ کہوں، 1350 برس گزرنے کو آئے، ہم کربلا پڑھ دیتے ہیں، آپ کربلا سن لیتے ہیں، تب ہمارا اور آپ کا یہ حال ہوتا ہے. بتائیں جہاں کربلا حسین بیان کر رہے ہو وہاں راہب کا کیا عالم ہوگا؟ راہب کہتا مولا یہ کیا ہوا؟ مولا نے کہا راہب کربلا میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا. مولا فرماتے راہب میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے، میرے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، میرے اکبر کے سینے پر برچھی لگ گئی، اور اس کے بعد میرے آقا نے خود مرثیہ پڑھا. مولا فرماتے راہب جب میں قاسم کا لاشا اٹھا چکا، جب میں اکبر کا جنازہ اٹھا چکا، تو میں نے اپنا ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر رکھا، ایک ہاتھ اکبر کے جنازے پر رکھا، اور میں نے اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں بلند کیا. پروردگار تیرا حسین غریب ہو گیا. جزاک اللہ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. ہاں عزیزوں، راہب کہتا مولا یہ بیمار کون ہے؟ کہا میرا بیٹا سید سجاد ہے. اے مولا یہ بیویاں کون ہیں؟ کہا یہ مخدرات عصمت ہیں. اے مولا وہ 4 برس کی بچی کون ہے جو بلک بلک کے رو رہی ہے؟ حسین نے کہا نہیں پہچانا، میرے سینے پر سونے والی سکینہ ہے. اب راہب کہتا مولا جب سے تمہارے سر کو لایا ہوں ایسا لگتا ہے کوئی غریب بی بی ہمارے گھر کے باہر بیٹھی ماتم کر رہی ہے. حسین چیخ مار کے روئے. اے راہب نہیں پہچانا، یہ میری غمزدہ ماں زہرا ہے جو میرے قافلے کے ساتھ ساتھ. جزاک اللہ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. ہاں عزیزوں، میں نے مسائل پڑھ دیے، آپ نے گریہ کر لیا، مگر وہ حق ایسے ادا ہو کہ جس حق کی ادائیگی کے لیے ہم اس دنیا میں زندہ ہیں. اس لیے کہ وہ 18 برس کی ضعیفہ بطول رومال لے کے آتی ہے. آپ جانتے ہیں جب مولا حسین کربلا کے مقتل میں شہزادی سکینہ سے رخصت ہو رہے تھے تو دکھلا کہا تھا مولا نے کہا تھا سکینہ بابا کو جانے دو اور آج سے یتیموں کی طرح جینا سیکھ لو. یاد ہے جملہ؟ مولا نے فرمایا تھا سکینہ آج سے یتیموں کی طرح جینا سیکھو. تو کمسی بچی نے ایک بڑا عجیب سا سوال کر لیا تھا، اے بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ تو مولا نے کہا تھا بیٹی ہمارے بعد جب چہرے پر تماچے لگے، جب کانوں سے بندے چھنے تو سمجھنا یتیم ہو گئی. میں نے کل عرض کیا تو اور آج پھر یہ جملہ آپ کی خدمت درج کر رہا ہوں کہ 1 برس کی شدت میں آل محمد پر یہ عالم آ گیا کہ اب لوگ پہچان نہیں جپا رہے. راوی کہتا ہے کہ قید خانے کے دروازے سے سڑک گزرتی ہے. آئیے وہ جملہ سن لیجیے اور ختم دعا. قید خانہ جہاں آل محمد قید ہے، ایک سڑک گزرتی ہے، بچے بوڑھے سب ادھر سے گزرتے ہیں. جب بھی ادھر سے کوئی گزرتا ہے تو ایک آواز اندر سے آتی ہائے بابا. سن سکے کیا؟ ایک آواز آتی ہائے بابا. بچے نہیں گزرتے. ایک دن سب بچوں نے یہ طے کیا کہ آخری ایسا کون سا بچہ ہے جو اس بے کسی سے روتا ہے. سال گزرنے کو آیا، بچے بڑا پریشان اور بڑا مسترب تھے. ایک دن شام کے بچے شام ہوتے ہوتے قید خانے کے دروازے پر جمع ہو گئے. سنیں گے آپ؟ اور جب یہ قید خانے کے دروازے پر جمع ہو گئے تو انہوں نے اندر سے وہی آواز سنی جو سال بھر سے سن رہے ہیں، ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا. قید خانے کے دروازے پر آئے تو کیا دیکھا؟ ہتکڑیوں میں جکڑا ہوا بیمار بیٹھا ہے، ہاتھوں میں کڑیاں، پیروں میں گھڑیاں، گلے میں توق. بچوں نے کہا قیدی ہم بچوں کا سلام. ہو گئے مسائل. اے قیدی ہم بچوں کا سلام. چوتھے امام نے اپنی زخمی گردن کو آہستہ سے بلند کیا، بچوں کو جواب سلام دیا. بچوں کیوں آئے ہو؟ کہا قیدی ہم نے سال گزرنے کو آیا، روزانہ ہم ادھر سے گزرتے ایک آواز آتی ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا. اے قیدی تمہارے قید خانے میں ایسا کون سا بچہ ہے جو اس بے کسی سے روتا؟ ہمیں نہیں معلوم. تو ایک مرتبہ قیدی نے کہا بچوں قید خانے میں یتیم بچہ ہے، قید خانے میں یتیم بچہ ہے.
تاریخ کا فقرہ ہے کہ شام کے بچوں نے پہلی مرتبہ لفظ یتیم اپنے کانوں سے سنا اور یہ کہنے لگے خیری یتیم کیسا ہوتا ہے، یتیم کسے کہتے ہیں۔ چوتھے امام نے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا اے سکینہ کھڑی ہو جاؤ، اے سکینہ کھڑی ہو جاؤ۔ اب جو شہزادی سکینہ کھڑی ہوئی، پیاس کی شدت سے ہڈیوں کے جھٹکنے کی آواز آئی، کرتے کا دامن جلا ہوا، چہرے پر تماچوں کے نشان، کانوں سے لہو جاری، بچے چیخ مار کے زمین پر گر پڑے۔ اللہ یتیم ایسا ہوتا، ہاں یہ ہے حق گریا، اللہ یتیم ایسا ہوتا ہے۔ بچے بے ہوش ہو گئے۔ جب رات زیادہ گزری اور بچے اپنے گھروں کو نہیں پہنچے، ماں باپ بچوں کی تلاش میں نکلے، اور اب جب یہ قید خانے والی سڑک سے گزرے تو کیا دیکھا؟ بچے بے ہوش پڑے ہیں، جسے ہوش ہے وہ چیخے مار مار کے رو رہا ہے۔ ماں باپ نے بچوں کو دلاسا دیا، اٹھایا، یہاں کیوں پڑے ہو؟ تو مطلب بچوں نے رو کے قید خانے کی طرف دیکھا، کہنے لگے آج ہم نے یتیم دیکھا ہے، آج ہم نے یتیم دیکھا ہے۔ سال بھر سے ہم آواز سنتے تھے، کسی نے ہمیں بتایا نہیں کہ یتیم ایسا ہوتا ہے، آج ہم نے دیکھا یتیم ایسا ہوتا ہے، ہم یہی رہیں گے۔ ماں باپ نے بچوں کو اٹھایا، دلاسا دیا، گھر چلو۔ اور اس کے بعد جب بچے گھر آئے، ماں باپ نے کھانا لگایا، بچوں نے کھانے کا کوزہ اٹھایا، پانی کا کوزہ اٹھایا، اور اس کے بعد پھر قید خانے کی جانب جانے لگے۔ ماں باپ نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا آج ہم نے یتیم دیکھا ہے، ہم اس کے کھانے پانی کا انتظام کریں گے، ہم اس کو قید خانے سے چھڑائیں گے۔ ماں باپ نے کہا ٹھہر جاؤ، رات بہت ہو گئی، صبح کو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ اے دوستوں، قیامت آ گئی، رات بچوں نے کیسے گزاری مجھے نہیں پتا۔ صبح مؤذن نے اللہ اکبر کہا، بچے اپنے اپنے بستروں سے کود پڑے، کوئی مشکیزہ، کوئی کوزہ، کوئی کھانا، کوئی کپڑا، کوئی کھجوریں، قید خانے کی جانب دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم اس یتیم کو چھڑا کے لائیں گے، ہم نے یتیم کے خلاف بغاوتیں کر دی۔ عزیزوں، بچے قید خانے کے دروازے پہ پہنچے، صبح کا سورج نکل رہا تھا، مجلس ختم ہو گئی، صبح کا سورج نکل رہا تھا، بچے قید خانے کے دروازے پہ پہنچے، کیا دیکھا؟ بیمار ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا بیٹھا ہے۔ بچوں نے کہا قیدی ہم بچوں کا سلام۔ چوتھے امام نے جواب سلام دیا، بچوں کیوں آئے ہو؟ سنیں گے؟ ختم کر دی میں نے مجلس، بچوں کیوں آئے ہو؟ بچوں نے کہا اے قیدی ہم اس یتیم کو چھڑانے آئے ہیں، دیکھو اس کے لیے کھانا پانی لائے ہیں، ہم نے یتیم کے خلاف بغاوت کر دی، ہم اس کے لیے کھانا اور پانی لے کے آئے ہیں۔ چوتھے امام نے ایک زور سے چیخ ماری اور تازہ قبر کی طرف اشارہ کیا، اے بچوں بڑی دیر کر دی، ارے کل رات اس یتیم کی آخری رات تھی، اب کوئی بچہ قید خانے میں ہائے بابا کہہ کے نہ روئے گا۔ بچوں کو خشا گیا، اللہ وہ یتیم جس کی آوازیں ہم نے سال وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پالنے والے ہماری سزا قبول فرما، ہمارے ناسوں کو معصومہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما، جہاں جائیں مومنین آباد ان کی جان مال کا تحفظ فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو ان کے ناصر میں شمار فرما۔